واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سوال پوچھا گیا، یہ جو نفس ہے کیا یہ انسان کے وجود اور روح کی کیفیات ہیں، اور کیا نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ان دو سے الگ کوئی تیسری چیز ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اب جو نفس کی قسموں کی بات آ گئی ہے تو پھر غور کرنا پڑ گیا کہ نفس ہے کیا۔ اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتزاج ہے، تو یہ جو امتزاج ہے یہ نفس ہے۔ جس طرح ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے اور نہ خالی مادہ ہے، بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ لوامہ انسان کی ایک قسم ہے، انسانوں کی ایک قسم ہے، اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں۔ اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوں تو کبھی آپ لوامہ ہوں گے، کبھی آپ مطمئنہ ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں تو اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ یونٹی یا ہارمنی ہے جو سول اور باڈی کے درمیان ہے۔ یہ جو ہارمنی یا یہ جو بانڈ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے۔ مادہ جو کبھی زندہ نہیں ہوتا اس نے مرنا کیا ہے، اور روح کو تو موت ہی نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت ہے۔ جسم تو پہلے ہی مردہ ہے، اس کو موت کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی مردہ مرا ہے؟ تو مردہ تو مرتا ہی نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ زندہ ہے، لہٰذا اس کو موت نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے، یعنی یہ جو رشتہ ہے سول اور باڈی کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی مین اس رشتے کا نام ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ اب آپ غور کریں کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک انسان سے۔ یہاں پر نفس سے مراد انسان ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں تک سارے انسان ہیں وہ سب انسانی پیکر میں ہیں، اور یہ باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے۔ اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے، یعنی یہ جو یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور، کیونکہ یہ عارضی ہے۔ پرماننٹ سول ہے۔ مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی میں واپس چلے جانا ہے، اور روح لامکان کی مسافر ہے، اسے لامکان میں واپس چلے جانا ہے۔ اس کی مثال لوگ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ شاہین زمین پر کوئی چیز دیکھے تو اس نے جھپٹا مارا اور اس چیز کو اٹھایا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو مری ہوئی چیز ہے، اس نے واپس پھینک دیا اور وہ چیز واپس گر گئی۔ اب جتنی دیر وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اڑتی رہی تھی، اور جب اس نے پنجے میں سے چھوڑ دیا تو وہ مردہ مردوں میں جا ملا۔ تو جب تک آپ کی روح اس مادے کو چلانے والی ہے اور اس گھوڑے کی سوار ہے، وہ اسے چلا رہی ہے، اور جب سوار نے گھوڑا چھوڑ دیا تو گھوڑا تو لکڑی کا ہے، وہ وہیں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ کمبینیشن تو یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کھایا پیا ہے، تو یہ کمبینیشن قائم ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری نہیں، اس نے زندہ کس لیے ہونا ہے؟ وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور جس روح نے ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کیا اور انسان بنی، وہ دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی۔ تو پھر آپ اس فارم میں آ جائیں گے اور اس حقیقت میں آ جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے اور وہ دانا ایک غلطی کرے تو اس کی دانائی میں ایک سوال ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اب بوڑھے ہو گئے ہیں
اور بچپن میں آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کا اب سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں کیا تھا۔ اسے اگر یوں کہیں کہ جب تو بچہ تھا تو یہ کام کر کے بھاگا کیوں تھا، تو وہ کہے گا وہ تو بچہ تھا، میں کہاں تھا، وہ تو بچہ بھاگا تھا۔ بچہ جب ختم ہو گیا تو اب آپ اس سے بچپن کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ بچپن نہیں ہے۔ تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسی عمر میں سوال ہوگا۔ آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائیں، یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات کیوں کی ہے تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اسی جامع میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دہ ہوں۔ تو بچپن کے اعمال بچپن کے اندر، آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن دے کر پوچھا جائے گا، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جوانی میں آپ سے عمل ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جوانی دی ہے، دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں پوچھ سکتے۔ پوچھیں گے کون آدمی تھا، کہے گا جوان تھا۔ اگر جوانی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا، تو وہ کہے گا پہلے بد ہضمی ہے، کھانے پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہو۔ اس لیے جوانی کی حالت میں جوانی کا سوال ہوگا، بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کریم جب زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں سوال ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کس عمر کی بات ہے اور کس عمر میں پوچھ رہے ہیں۔ کہیں گے وہ جو سامنے درخت ہے تو نے اس کا پھل کیوں توڑا تھا، کہتا ہے اب تو بینائی نہیں ہے، اب درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ سوال بینائی دے کر پوچھا جائے گا۔ لہٰذا سائل کو اور کینڈیڈیٹ کو جس کو سوال محاسبہ ہونا ہے اس کو اس حالت میں رکھ کر پوچھا جائے گا کہ بتا اب کیا کیفیت ہے۔ اس وقت تو تم نے نہیں غور کیا، لیکن اب تو میں موجود ہوں، اب غور کر کہ غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی؟ پھر وہ کہتا ہے جی معافی دے دیں، تو اس کا کل معاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑے گا، نہیں، یعنی ریئلائز ضرور کرائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی میں یہ واقعہ ہو گیا تھا یا کہ بچپن میں، تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا۔ اور پہلے ہی اللہ نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے کہ اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اس سے ڈرے، یہ لوگ اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے، اگرچہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو اس طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ اور اس وقت اللہ حاضر ہوگا اور نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا کہ اللہ کی اطلاع اللہ کے بارے میں جو تھی اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا، اور اب اللہ موجود ہے۔ ذالک الیوم الحق، آج کا دن حق ہے۔ اب بتاؤ کہ ایسا کام کیوں ہوا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت ریئلائز کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن زیادہ کہلائیں گے جو غائب ماننے کے بعد اس کیفیت میں ڈریں۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہیں وہی تو حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہ غائب ہے۔ تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے، اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں اس نے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔ لہٰذا اتنا سا فرق آپ طے کر لیں تو آپ کو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ نفس ہے کیا۔